حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر. اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلتی کا کام کیا اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا. چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا. برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر قرض لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا اور جناب اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماسوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر. اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی پوری دنیا میں کساد وزاری کی وجہ سے اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پیٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں. جناب اسپیکر اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے اور چند لوگ جو ٹریڈر تھے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی. ایک
मुनाफे के साथ, और दूसरा उस जमाने में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे जा रही थी, उसकी वजह से भी विंडफॉल प्रॉफिट हुआ। और जनाब स्पीकर, यह है एक इख्तिसार के साथ वो दर्दनाक कहानी उस हुकूमत के 4 साला दौर में, और पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि आप यहां पर तशरीफ फरमा थे और यहां पर एक बहस चल रही थी, तो मैंने ये गुजारिश की थी कि आपने ऑपोजिशन को दीवार के साथ नहीं लगाया बल्कि दीवार में चुन दिया आपने। ये आलम था एक जुल्म, ज्यादती और फाशिस्ट हुकूमत का। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद और इंतहाई इंकिसारी के साथ आपको कह सकता हूं कि आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। आज मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए और उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से रहम और माफी मांगनी चाहिए। कतन हमें मिठाई बांटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ने किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, जिसकी इंतहा 9 मई को हुई, 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जिस दिन हमारे इस मुल्क की सरहदों के मुहाफिज, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान की हिफाजत की और अल्लाह को प्यारे हो गए, और इस मुल्क के अंदर लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए, मगर अपने बच्चे उनके यतीम हो गए। इस मुल्क की हजारों बीवियों को बेवा होने से बचाया, मगर उनकी अपनी बीवियां बेवा हो गई, और उनके बूढ़े मां बाप रहती जब तक उनकी जिंदगी है उनके अश्क बार रहेंगे उनके। और फिर आप जानते हैं कि दहशतगर्दी में इस मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में चाहे कोई सिपाही अफवाज पाकिस्तान का हो या अफसर हो या पुलिस का, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का जवान हो या अफसर हो, या कोई लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में रहने वाले पाकिस्तानी ताजर, डॉक्टर, उस्ताद, तालिब इल्म, नर्सें, किस किस ने इस बड़ी जंग में शहादत का जाम नोश नहीं किया, और इसमें सबसे ज्यादा इस कुर्बानी में हिस्सा डाला केपी के सूबे ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने, पंजाब ने। जनाब स्पीकर, सियासी अकाबरीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, और तब जाकर इस नासूर को जनाब स्पीकर नुकेल डाली गई और शिकस्त फाश हुई। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, यह कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोतरफ है। दुनिया और कुछ कहे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हमारे जज्बों, हमारी कमिटमेंट और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से वो हमेशा वो तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, आप ही गवाह हैं कि इसी
معزز ایوان میں ایک نہیں دو میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر اونت کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو،
روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آئی ایم ایف کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا